السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ، ست شری اکال، نمسکار۔ میرا نام سید قصور عباس ہے۔ آج میں یونائٹڈ نیشنز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13 آب و ہوا کے لیے عمل پر بات کروں گا۔ پائیدار ترقیاتی مقصد نمبر 13 کا ہدف آب و ہوا کی تبدیلی اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فوری اقدام اٹھانا ہے، جبکہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن موسمیاتی تبدیلی پر عالمی رد عمل پر بات چیت کرنے کا ایک بنیادی بین الاقوامی بین السرکاری فورم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی انسانیت کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر اوسط درجہ حرارت میں اضافے، انتہائی موسمی واقعات، بارش کے نمونے میں بدلاؤ، بڑھتی ہوئی سمندری سطح اور سمندری تیزابیت کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر عالمی سطح پر قدرتی اور انسانی نظام پر پڑتا ہے۔ یہ خطرات بالآخر خاص طور پر جیسے جیسے وسائل، خوراک اور پانی زیادہ کم ہوں گے، پسماندہ اور کمزور گروہوں جیسے خواتین، بچوں اور بوڑھے لوگوں کی معاشیات پر اثر انداز ہوں گے۔ ان اثرات سے دیگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر بھی اثر پڑے گا اور ان کو حاصل کرنے میں اکثر مشکلات حائل ہوں گی۔ یو این ایف سی سی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو صنعتی سطح سے پہلے کے درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری اور 2 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تک محدود رکھنے کی کوششوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو اپنی توانائی، صنعت، ٹرانسپورٹ، خوراک، زراعت اور جنگلات کے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مجموعی خالص اخراج 1 ٹریلین ٹن مجموعی کاربن سے زیادہ نہ ہو، جو اس صدی کے دوسرے نصف حصے تک عالمی خالص صفر کے اخراج کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے موجودہ اور متوقع مستقبل کے اثرات کو بھانپتے ہوئے موافق اور لچکدار بننے کی ضرورت ہے۔ کمپنیاں اپنے آپریشنز اور سپلائی چینز کو مستحکم کر کے توانائی کی استعداد کار کو بہتر بنانے، ان کی مصنوعات، خدمات اور عمل کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے اور ماحولیاتی سائنس کے مطابق اخراج میں کمی کے اہداف کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سرمایہ کاری کو بڑھا کے اس ایس ڈی جی میں شراکت کر سکتی ہیں۔ جدید کاربن مصنوعات اور خدمات کی ترقی، اس کے علاوہ کمپنیوں کو اپنے کاموں، سپلائی چین اور ان کمیونٹی میں لچک پیدا کرنا چاہیے جن میں وہ کام کرتے ہیں۔ کووڈ 19 سے پہلے عالمی برادری آب و ہوا کے بحران کو ختم کرنے کے لیے درکار وعدوں سے باز اور جھجکتی رہتی ہے۔ 2019 ریکارڈ میں دوسرا گرم ترین سال تھا۔ 2100 تک عالمی درجہ حرارت میں 3.2 سینٹی گریڈ تک اضافے کا امکان ہے۔ کووڈ 19 میں 2020 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 6% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود گلوبل وارمنگ کو 1.5 سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے کے لیے 7.6% سالانہ کمی کی ضرورت ہے، جبکہ صرف 85 ممالک میں قومی تباہی کے خطرے کو کم کرنے کی حکمت عملی سینڈائی فریم ورک کے مطابق ہے۔ نیز آب و ہوا کی مالی اعانت یعنی فاسل ایندھن میں سرمایہ کاری آب و ہوا کی سرگرمیوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جیسا کہ 2016 میں رپورٹ کیا گیا ہے، جیواشم ایندھن کی سرمایہ کاری 781 بلین امریکی ڈالر اور عالمی آب و ہوا کی فائنانس 681 بلین امریکی ڈالر تھی۔ ہمیں اس بات کا فکر کرنا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی قدرتی آفات کی فریکوینسی اور شدت کو بڑھا رہی ہے، یعنی بڑے پیمانے پر جنگلی آگ، خشک سالی، سمندری طوفان، سیلاب وغیرہ نے 2018 میں 39 ملین سے زیادہ افراد کو متاثر کیا۔ ایس ڈی جی
اس ایس ڈی جی کے ذریعے اہم کاروباری موضوعات: توانائی کی کارکردگی، ماحولیاتی سرمایہ کاری، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج، موسمی تبدیلی کی وجہ سے خطرات اور مواقع، اہم کاروباری امکانات اور حل کی مثالیں۔ ذیل میں دی گئی مثالیں غیر جامع ہیں اور کچھ صنعتوں سے دوسروں کی نسبت زیادہ متعلق ہو سکتی ہیں۔ اے، کمپنی ساری بجلی کا ذریعہ جس سے وہ اپنی سہولیات چلاتی ہے قابل تجدید ذرائع جیسے ہوا، شمسی یا ہائیڈرو سے حاصل کرے، یا قابل تجدید توانائی کی پیداواری صلاحیت اپنے کام کی جگہ پر انسٹال کرے۔ بی، توانائی کی بچت والی ایل ای ڈی لائٹنگ سے کمپنی اپنی سہولیات کے لائٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرے۔ سی، کمپنی کے پروڈکٹ رپورٹ پورٹ فولیو کی استعداد کار کو بہتر بنانے کے لیے جدت میں سرمایہ کاری میں اضافہ کریں اور اس طرح صارفین کو ان کے جی ایچ جی کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈی، بجلی کی پیداوار اور صنعتی عمل میں جیواشم ایندھن کے استعمال سے پیدا ہونے والے اخراج کو کم کرنے کے لیے سی سی ایس کاربن کیچر اور سٹوریج ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا میں داخل ہونے سے روکیں۔ ای، گھٹاؤ لیور کے ذریعے ٹرانسپورٹ آپریشن سے جی ایچ جی کے اخراج کو کم کریں، جیسے ایندھن کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی، مقامی سورسنگ، سامان لے جانے والے ماڈل کو کم کاربن کے طریقوں کی طرف شفٹ کریں، جیسے ہوائی جہاز سے سمندری راستوں کی طرف تبادلہ، ماڈیولر ٹرانسپورٹ کنٹینر کے استعمال کو بہتر بنانا، گودام کو بہتر بنانا وغیرہ۔ ایف، آب و ہوا کے خطرے کو سمجھیں اور کمپنی کے اثاثوں اور سپلائی چین میں لچک پیدا کریں۔ جی، ذمہ دار سورسنگ کے طریقوں اور مصنوعات کے متبادل کے ذریعے جنگل کے پائیدار نظام کو وسعت دیں۔ کس طرح قدرتی آفات سے کاروبار متاثر ہو سکتے ہیں؟ قدرتی آفات تباہ کن واقعات ہیں جو انسانی عمل دخل کے بغیر ہونے والے عمل سے نکلتے ہیں۔ ان منفی واقعات میں برفانی تودے، لینڈ سلائڈنگ، زلزلے اور آتش فشاں پھٹنا شامل ہیں۔ سیلاب، سونامی، برفانی طوفان اور جنگل کی آگ بھی اس زمرے سے تعلق رکھتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قدرتی آفات کی صورتحال اور شدت ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتی ہے۔ قدرتی آفات سے معیشت اور کاروبار پر ایک سے زیادہ طریقوں سے نمایاں اثر پڑتا ہے۔ کاروبار پر قدرتی آفات کے اثرات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اے، سپلائی چین کی رکاوٹیں۔ مؤثر اور قابل اعتماد سپلائی چین ایک کمپنی کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پر پنیر بنانے والی فیکٹری کے کام کے لیے دودھ کی مستقل فراہمی ناگزیر ہے۔ بدقسمتی سے قدرتی آفات ان سپلائی چینوں میں مداخلت کرتی ہیں کیونکہ وہ سڑکیں، پل اور ہوائی اڈوں کو متاثر کرتی ہیں۔ مزید خاص طور پر سڑکیں ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں، پل ٹوٹ جاتے ہیں اور ہوائی اڈے بند رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سامان اور خدمات منتقل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا صورت میں فیکٹری اپنے کام بند کرے گی کیونکہ وہ اپنے سپلائر سے دودھ وصول کیے بغیر پنیر تیار نہیں کر سکتی ہے۔ بی، مواصلات میں رکاوٹیں۔ یہ رکاوٹیں خوف و ہراس اور مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کے نقصان کے نتیجے میں آتی ہیں۔ یاد رکھیں، کاروباری تسلسل کے منصوبے اہم ہیں کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر انماد کو محدود کرتے ہیں۔ اس ہسٹیریا سے مواصلات میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے۔ مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کے نقصان کا کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے۔ میس ہسٹیریا کے برخلاف جو ایک یا دو دن تک جاری رہتا ہے، یہ مسئلہ ہفتوں تک انتہائی حالات میں برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب قدرتی آفات بجلی گھروں، سیل ٹاورز اور آپٹیکل فائبر لائنوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کالز، ٹیکسٹ میسیجز یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے عمل سے بات چیت کرنا
اپنے عملے سے بات چیت کرنا مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سی، تباہ شدہ عمارات۔ شمالی کیلیفورنیا میں وائلڈ فائر نے اکتوبر 2017 میں 8,700 عمارتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر آگ نے 11 اکتوبر 2017 تک سونوما اور ناپا میں 23 تجارتی املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ ہلٹن سونوما وائن کنٹری ہوٹل میں اس وقت 250 افراد کے لیے کافی رہائش تھی، تاہم اس نے اپنے سرپرستوں کی حفاظت کو فروغ دینے کے علاوہ املاک کو ہونے والے مزید نقصان کو روکنے کے لیے عارضی طور پر ہوٹل بند کر دیا۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ قدرتی آفات سے تجارتی عمارتوں کو نمایاں نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مرمتی اخراجات اور آمدنی کا نقصان بڑھ جاتا ہے۔ ڈی، سامان کا نقصان۔ کاروباروں میں ان کی پیش کردہ مصنوعات اور ان کے کام کے پیمانے پر انحصار کرتے ہوئے مختلف قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی فارم میں ٹریکٹر سامان کا لازمی جزو ہوتے ہیں۔ دفتری سامان جیسے پرنٹر اور فوٹو کاپیر بھی کاروباری کاموں کے لیے اہم ہیں۔ بدقسمتی سے قدرتی آفات انہیں بری طرح متاثر کرتی ہیں اور ان آفات سے آفس کی کیبنٹس، کرسیاں اور میزوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ان تباہ شدہ اشیاء کو بدلنے کی لاگت بہت سارے کاروباروں کی کمر توڑ دیتی ہے، اگر ان کے پاس سرکاری قرضوں یا گرانٹ تک رسائی نہ ہو۔ ای، اہلکاروں کا نقصان۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قدرتی آفات کے دوران بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیو اورلینز اور خلیج کوسٹ کے دیگر حصوں میں طوفان کترینا کے سیلاب کی وجہ سے 1833 افراد کی موت ہوئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ریاست لوئزیانہ کی کمپنیوں میں ملازم تھے اور ان میں سے کچھ تو پڑوسی ریاستوں سے بھی آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سمندری طوفان کی وجہ سے کاروباروں نے ان میں سے بہت سے ملازمین کو کھو دیا۔ متاثرہ علاقوں کے کچھ کارکن زخمی بھی ہوئے تھے۔ دوسروں نے امریکہ کے دوسرے حصوں کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ افسردہ مقامی معیشت کی وجہ سے منافع کم ہوا تو کاروبار کا ملازمین کو کام پر رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی آفات کے نتیجے میں متعدد طریقوں سے اہلکاروں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایف، گاہکوں کا نقصان۔ قدرتی آفات سے گاہکوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ متاثرہ علاقے سے دور ہو جاتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جو لوگ باقی رہتے ہیں وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی تعمیر نو پر اکثر رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفریحی مقامات جیسے مخصوص اداروں میں ان کے سرپرستوں کی تعداد میں کمی آتی ہے۔ تباہ شدہ سامان بھی بہت سی ان کمپنیوں کے لیے قدرتی آفات کا ایک اور نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ تب ہوتا ہے جب آگ موجودہ سٹاک کو جلا دے یا سیلاب نے انہیں پانی میں ڈبو دیا ہو۔ اگر آپ کے پاس بزنس تسلسل کا منصوبہ ہے تو ان نتائج اور مذکورہ بالا نتائج کی روک تھام ممکن ہے۔ اس طرح کے منصوبے میں سے کچھ اقدامات آفات سے متاثر ہونے سے پہلے سٹاک کو دوسری جگہ منتقل کرنا اور مواصلات کی قابلیتوں میں مسلسل اضافہ جب حالات اچھے ہوں کرتے رہنا ضروری ہے۔ سمارٹ گرڈ، توانائی کی طلب کے انتظام کی کلید۔ ہم یہاں سعودی عرب کی مثال لیتے ہیں۔ سعودی عرب مملکت میں بجلی کی کھپت گزشتہ کچھ عرصوں سے مستقل طور پر بڑھ رہی ہے۔ نجی، تجارتی اور صنعتی شعبوں میں کھپت کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے بجلی کی طلب میں تیز رفتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ موجودہ گھریلو توانائی استعمال کرنے والے طرز عمل سے ناقابل برداشت نقصان دہ نتائج لاحق ہیں، جو ریاست کی پیداوار اور برآمد دونوں سطحوں کو متاثر کرتے ہیں۔ لہٰذا ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو روکنے اور توانائی کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ سمارٹ گرڈ ایک متحرک حل ہے جو سعودی عرب میں موجودہ سپلائی اور بڑھتی ہوئی طلب کے مابین پائے جانے والے فرق کو ختم کر سکتا ہے۔ اے، سمارٹ گرڈ کیا ہے؟ ایک سمارٹ گرڈ نیٹ ورک مثالی پل کی تشکیل کرتا ہے جہاں جدید کاری کے اہداف
قابل اعتماد عوامی انفراسٹرکچر کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ گریڈ ایک کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی ہے جو ریموٹ کنٹرول نیٹ ورک پر مبنی ہے، جس کا مقصد موجودہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر تبدیل کرنا اور قومی پاور گریڈ کو جدید بنانا ہے۔ یہ طلب کے تقاضے کو تقویت بخش کرنے کا ذریعہ ہے جو صارفین کو سب سے زیادہ طلب کے اوقات میں توانائی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے متنبع کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اس نظام میں طلب رسپانس بلیک آؤٹ سے بچاتا ہے، توانائی کی بچت کے اقدامات میں اضافہ کرتا ہے اور وسائل کے تحفظ میں معاون ہے، اور صارفین کو ان کے توانائی کے بلوں پر رقم بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسمارٹ گریڈ ٹیکنالوجی ایک اعلیٰ درجے کے نظام کی نمائندگی کرتی ہے جس سے توانائی فراہم کرنے والے اور اختتامی صارفین کے درمیان لاگت کی بچت کو کم کرنے اور کارکردگی اور اعتماد کو بڑھانے کے لیے دو طرفہ مواصلات کو قابل بناتی ہے۔ بی، اسمارٹ گریڈ کے فوائد۔ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کی خوبصورتی نہ صرف افادیت بلکہ صارفین اور حکومت سمیت تمام افادیت کے صارفین تک پھیل جائے گی۔ اسمارٹ گریڈ کے لیے کلیدی فوائد یہ ہیں: صارفین کا فعال کردار۔ اسمارٹ گریڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صارفین کو ملک کی بجلی گرڈ میں فعال کردار ادا کرنے کی اہلیت فراہم کرتا ہے۔ یہ ریگولیٹڈ پرائس سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے جہاں چوٹی کی طلب کے اوقات کے حساب سے بجلی کی قیمت کی شرح میں فرق ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں صارفین توانائی کے استعمال کو گرڈ پر دباؤ والے اوقات میں کم کر دیتے ہیں۔ اس طرح اسمارٹ گریڈ صارفین کو ان کی توانائی کے استعمال کی ضروریات میں زیادہ سے زیادہ اختیارات انتخاب فراہم کرتا ہے۔ موجودہ گریڈ کو اپ گریڈ کرنا۔ توانائی کے استعمال پر زیادہ قابو رکھنے والے اختتامی صارفین کے ساتھ مربوط مواصلات کے نظام کے ذریعے گرڈ کی بجلی کے معیار اور اعتماد کو بہتر بنانے سے افادیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ خدمات کی قیمت کی شرح کو کم کرنے اور نیٹ ورک میں توانائی کے غیر ضروری نقصان کو ختم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سارے مثبت فوائد اسمارٹ گریڈ ٹیکنالوجی کو افادیت کے لیے ایک اسمارٹ اور مؤثر ٹول بناتے ہیں۔ توانائی کی استعداد کار میں شراکت۔ گھریلو توانائی کی کھپت کو کم کرنے کے قومی منصوبے کے طور پر سعودی عرب حکومت پہلے ہی توانائی کی بچت کے نئے معیارات کو اپنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس کے لیے اسمارٹ گریڈ کو اپنانے اور لگانے سے ریاست کی قومی گریڈ کو جدید بنانے کا اہلیت میں اضافہ ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی موجودہ توانائی پالیسی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے متاثر اور باخبر صارفین کی تعمیر کرے گی۔ مزید یہ کہ اس ٹیکنالوجی سے بجلی میں کمی کے اہداف اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس طرح ریاست کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے اقدامات کو کم کرنے کا یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ایک متحرک نقطہ نظر۔ اسمارٹ گریڈ سسٹم کو اپنانے سے سعودی عرب کو افادیت کی استعداد کار بڑھانے کے ساتھ ساتھ صارفین کے روزمرہ توانائی کے استعمال پر قابو پانے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اسمارٹ گریڈ ٹیکنالوجی ایک انوکھا رابطہ پیش کرتی ہے جس سے صارفین، افادیتوں اور حکومت اس حل کا حصہ بن کر فائدہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو قومی گریڈ سسٹم سے ملنے والی قدر کو بڑھانے کے لیے اسمارٹ گریڈ ٹیکنالوجی ایک قابل عمل آپشن ہے۔ اس اسمارٹ منتقلی سے سعودی حکومت کو اپنے گھریلو توانائی کے استعمال میں تیزی سے کمی لانے کے لیے ایک پالیسی آپشن ملے گا، جس سے ملک کے گرڈ پر صارفین کے فعال شریکوں کے کردار کو تقویت بخشنے کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ خواتین اور ماحولیات۔ خواتین اور ماحولیات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پوری تاریخ میں مختلف اقوام نے فطرت کی طاقتور علامتوں کی حیثیت سے خواتین کی شان کو اجاگر کیا، کیونکہ فطرت کو ہمیشہ خواتین کی خصوصیات دی گئی ہیں، جیسے نگہداشت، افزائش نسل اور زندگی دینا۔ اس کے باوجود ماحولیات کے تحفظ میں خواتین کی شمولیت کو شاذ و نادر ہی بہت ساری اقوام کی تاریخوں میں تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی دستاویز کی گئی ہے۔ آخری اشروں کا
ایک سب سے اہم مظہر پائیدار ترقی کے اصول کے لیے خواتین کے حقوق کا اعتراف ہے۔ بہت سارے بین الاقوامی معاہدوں نے اس پہچان کی عکاسی کی، جس میں 1992 میں ریو اعلامیہ بھی شامل ہے، جس میں ماحولیاتی استحکام کے اصول کے لیے خواتین کی مکمل شرکت کی مرکزیت پر زور دیا گیا ہے۔ 2012 میں اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی سے متعلق کانفرنس میں صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سی بی ڈی نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں خواتین کے انضمام کو داخلی اعتبار سے اہم قرار دیا ہے۔ سب کے بارے میں دلچسپ الجھن یہ ہے کہ خواتین ماحول سے براہ راست تعامل کرتے ہیں اور گھریلو مینیجر کی حیثیت سے ان کے کردار کی وجہ سے وہ اکثر ماحولیاتی خطرات اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں دیہی خواتین خطرات کا شکار رہتی ہیں۔ زہریلے ماحولیاتی خطرات کی وجہ سے پیدائشی نقائص، استحقاق عمل، پیرینیٹل موت اور جنین کی افزائش میں کمی کے خطرے کو بڑھ سکتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن پائیداری کا اقدام۔ پائیدار ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کے آغاز ریو 20+ میں ہائر ایجوکیشن پائیداری اقدام HESI کو اقوام متحدہ کے متعدد کفیل اداروں یونیسکو، UNDESA، UNEP، UN گلوبل کامپیکٹ کی شراکت کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا اور اس کے لیے ذمہ دار مینجمنٹ انیشیٹو PRME اور UNU کے اصول ہیں، جس کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں پائیدار ترقی، کیمپسز کو سرسبز کرنے کی تحقیق کی حوصلہ افزائی کرنا اور مقامی پائیداری کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔ 2015 میں HESI گلوبل ایکشن پروگرام پارٹنرشپ نیٹ ورک کی ترجیحی ایریا 2 میں باضابطہ طور پر ایک ممبر بن گیا۔ سیکھنے اور تربیت کے ماحول کو تبدیل کرنا GAP کے ساتھ اپنی وابستگی کے ذریعے HESI کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو وسیع تر برادری کی شراکت میں پائیداری کے منصوبوں کو تیار کرنے میں مدد فراہم کرنا اور یونیورسٹیوں کو کیمپس آپریشن، گورننس، پالیسی اور انتظامیہ میں استحکام کے منصوبوں کو شامل کرنے میں معاونت کرنا ہے۔ دنیا بھر میں 300 سے زیادہ جامعات کی رکنیت کے ساتھ HESI اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی پلیٹ فارم سے قریبی تعلقات کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو پائیدار ترقی کے 2030 ایجنڈے کے نفاذ اور پائیدار ترقیاتی کے اہداف کی کامیابی کی تائید کے لیے اکیڈمیا اور پالیسی سازی کے مابین ایک انوکھا انٹرفیس فراہم کرتا ہے۔ موسمیاتی عمل پر اسلامی نقطہ نظر۔ میں یہاں 12 اگست 2020 کو شائع ہونے والے ایک مضمون کا حوالہ دوں گا جس میں مسٹر ابراہیم اوزڈمیر، ایک مشہور ماحولیات اور اسکدر یونیورسٹی ترکی میں فلسفہ کے پروفیسر ہیں۔ بہت سارے مسلم اکثریتی ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں، لیکن اس کے بارے میں ان کی ثقافتی آگاہی اور آب و ہوا کے عمل اکثر حیرت انگیز حد تک محدود رہتے ہیں۔ پہلی دنیا کی سیاسی مہموں پر مبنی درآمد شدہ سفید فام ماحول کو بچانے والے ماحولیات کی بجائے اسلامی روایات پر مبنی اسلامی ماحولیات کی ایک تحریک دونوں کو حل کر سکتی ہے، اور کووڈ-19 کے بعد کے اخراج میں ٹھہراؤ اسے تیزی سے ٹریک کرنے کا ایک موقع ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میرے آبائی ملک ترکی میں خاص طور پر آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کا خطرہ ہے، کیونکہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سالانہ بارش میں کمی آ رہی ہے، جس سے پانی کی دستیابی میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک موسمیاتی تبدیلی سے ہر 7 میں سے 1 بے گھر ہو جائے گا۔ لاکھوں آب و ہوا کے مہاجرین پیدا ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں آئندہ چند دہائیوں میں اس خطے پر گرمی کی لپیٹ میں آنے کے باعث بڑے علاقے غیر آباد ہونے کا امکان ہے۔ تاہم ان کی کمزوری کے باوجود بہت سارے ممالک اس مسئلے میں حصہ ڈال رہے ہیں۔
انڈونیشیا جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم اکثریتی ملک ہے، گرین ہاؤس گیسوں کا دنیا کا 5واں سب سے بڑا ایمیٹر ہے اور اس کے اخراج کو روکنے کے لیے بہت کم کام کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان دنیا کے دو انتہائی آلودہ ممالک ہیں، لیکن آلودگی سے نمٹنے کے لیے کوئی خاطر خواہ سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ مسلم ممالک کی جانب سے 2015 میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے لیے ایک اعلان کے باوجود مسلم دنیا میں سستی برقرار ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اس کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ شوقین ہوں گے، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسلم ممالک ماحولیاتی نظام کے مغربی تصورات کو مسلط کرنے یا ایسے ممالک کے دباؤ کے سامنے جھک جانے سے گریزاں ہیں جو پہلے ہی آلودگی یا اخراج پر قابو قابو پائے بغیر صنعتی عمل سے گزر چکے ہیں۔ ماحولیاتی نوآبادیات اس کا جواب نہیں ہے۔ کیا اصول کام کریں گے اور کام کرنے کے لیے پہلے ہی ثابت ہو چکے ہیں؟ وہ اسلام کے اصول ہیں جو مسلمانوں میں تحفظ کی ترغیب دینے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو زمین کی دیکھ بھال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو پلانٹ یا زمین کے ولی یا خلیفہ کے طور پر کام کرنا چاہیے اور خدا کو ان کے اعمال کے لیے وہ جواب دہ ہوں گے۔ زمین کی سٹوورڈشپ کا ایک طاقتور تصور ہے اور اسے اسلامی ممالک میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اسلامی اعلامیہ میں مسلم ممالک میں ماحولیاتی پالیسی میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ در حقیقت مسلمانوں کو ہدایت کے لیے قرآن مجید کے علاوہ مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ماحولیات سے متعلق تقریباً 200 آیات ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حقیقت میں انسان کی تخلیق سے بڑا آسمان اور زمین کی تخلیق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی سب سے قیمتی مخلوق زمین کا تحفظ کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی اسلامی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نقطہ نظر ہی دنیا بھر کے 1.8 بلین مسلمانوں کے دل و دماغ تک پہنچ سکتا ہے اور ماحولیاتی تحریک میں اسلامی نقطہ نظر کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے لیے شفقت، نگہداشت اور عمومی طور پر اچھے اصولوں کا مظاہرہ کیا جو مسلمانوں کے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کھیل کے لیے جانوروں کو مارنا حرام قرار دیا، لوگوں کو اونٹ اور گدھوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنے کا حکم دیا، جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم احسان اور احترام کے ساتھ کیا جائے تاکہ جانوروں کے جذبات اور اللہ نے جو انہیں زندگی دی ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بھی اپنے بیٹھنے کی جگہ انتخاب کرنے کا حق دیا، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر میں اپنی پہلی مسجد بنائی۔ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو مذہب کو تحفظ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جیسے اتحاد برائے مذاہب اور تحفظ ARC۔ اس کے سب سے کامیاب منصوبوں میں سے ایک، جس میں اسلامی اسکالرز نے تنزانیہ کے ماہی گیروں کو راضی کیا کہ وہ بارود، ڈریگ نیٹ اور نیزہ سے متعلق ماہی گیری قرآن کے خلاف ہے، جو انہوں نے سنا اور مان لیا۔ یہ معاملہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دور دراز اوپر سے نیچے اخلاقیات کے مؤثر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ماہی گیروں نے اس سے قبل حکومت کی طرف سے پابندیوں کے خلاف مزاحمت کی تھی، لیکن ایک بار جب انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ غیر اسلامی سلوک کر رہے ہیں تو وہ راضی ہو گئے۔ ایک ماہی گیر نے کہا کہ تحفظ کا یہ پہلو مزنگو، سفید فام آدمی سواحیلی میں کا نہیں ہے، یہ قرآن کا ہے۔ واضح طور پر ہمیں ان لوگوں کی زبان بولنے کی ضرورت ہے جن کے طرز عمل کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر یہ زبان فطری طور پر غیر مستحکم پالیسیوں کے خلاف ہے۔ کچھ مسلم افکاری رہنما اس سے بخوبی واقف ہیں اور وہ اپنے طور پر سوچنے والے قائدین کے طور پر ابھرنے کے لیے آبائی آباد ماحولیات تحریک تیار کرنے کے خواہاں ہیں۔ مثال کے طور پر ڈھاکہ فورم نے رواں ماہ کووڈ 19 کے بعد ماحولیاتی امور پر ایک پینل چلایا
جس میں مسلم دنیا سے بولنے والوں کی اکثریت تھی۔ آب و ہوا کی دوڑ میں مسلم ممالک کا آغاز یہی ہے۔ ان کا ایک فریم ورک اور ایک نظام عقیدہ ہے جو زمین اور اس کے قدرتی وسائل کے تحفظ کا پابند ہے۔ مذہب اور ماحولیات کی تحریک کے ایک نمایاں حامی سید حسین نصر کا کہنا ہے کہ مغرب کی تنزلی کے نتیجے میں یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ انسانوں کو زمین پر حکمرانی حاصل ہے، بجائے اس کے کہ اس کی ذمہ داری ایک دیکھ بھال کرنے والے کی ہے جو اسلامی نظریہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ماحول اور خدا کی خاطر ایک بار پھر زمین کا نگہبان بننا چاہیے۔ انڈونیشیا میں 2013 کے ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی خطبات میں ماحولیاتی پیغامات کو شامل کرنے سے ماحول کے بارے میں عوام میں شعور اور تشویش بڑھ گئی ہے۔ 2014 میں انڈونیشیا نے ایک فتویٰ یا اسلامی قانونی رائے جاری کی تاکہ ملک کے مسلمانوں میں خطرے سے دوچار نسلوں کی حفاظت کی ضرورت اجاگر ہو۔ اسلامی اقدار سالمیت کو بچانے اور زندگی کے تمام اقسام کے تنوع کے تحفظ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ پروفیسر الجیوسی نے تبصرہ کیا کہ ماحولیاتی بحران انسانی اخلاقیات اور اقدار سے وابستہ ہے۔ انسانی اعمال عالمی ماحولیاتی بحران کے لیے ذمہ دار ہیں۔ قدرتی رہائش گاہوں کی تباہی، حیاتیاتی تنوع میں کمی، آب و ہوا کی تبدیلی اور مٹی کا کٹاؤ جیسے اہم ماحولیاتی مسائل پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسانوں کے لالچ اور جہالت سے متحرک ہیں۔ پرانی تہذیبوں کی تقدیر کو سمجھنے اور اس کی عکاسی کرنے کے بعد پائیدار تہذیب کو یقینی بنانے کے لیے ذرائع معاش اور ماحولیاتی نظام کی خدمات کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا انسانی ذمہ داری ہے۔ پروفیسر الجواسی نے کہا، انہوں نے مقدس کتاب قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا، ہر زندہ چیز عبادت کی حالت میں ہے۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ جب کوئی پرندے یا پرندوں کو تکلیف دیتا ہے تو وہ نمازیوں کی جماعت کو خاموش کر رہا ہے۔ زندگی کی سمفنی کو منانے کے لیے تمام انسانوں کو حیاتیاتی اور ثقافتی تنوع کو منانے اور اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی عالمی نظریے کا تقاضا ہے کہ ذمہ دار ترقی کو اپناتے ہوئے اور پائیداری کے اصولوں کا احترام کرتے ہوئے پائیدار معاشرے اور معیشت میں تبدیلی لائیں۔ اس تبدیلی کے لیے اصولوں اور طریقوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر بنی نوع انسان زمین اور کائنات کے تئیں ایک جامع روحانی نظریہ اپنائے تو مذہب اس حل کا ایک طاقتور حصہ بن سکتا ہے۔ 2015 میں استنبول میں مسلم دنیا نے آب و ہوا میں تبدیلی کے اپنے اسلامی اعلامیے میں ایک اخلاقی ضابطہ اخلاق کا فریم ورک مرتب کیا، جس سے ایک کم اخراج آب و ہوا سے لیس مستقبل کی تعمیر کی جا سکے گی۔ الجیوسی ایک نیا اسلامی مکالمہ دیکھنے کے خواہاں ہیں جو ماحولیاتی بصیرہ کو یقینی بنانے کے لیے ایمان، استدلال اور ہمدردی پر زور دیتا ہے اور اسے جوڑتا ہے۔ انہوں نے تعلیمی نظام پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو فطرت اور کائنات کی خوبصورتی اور عظمت کو نظر انداز کرتے ہوئے پروفیسر الجیوسی نے متنبع کیا، ہمارے آس پاس کی انواع کے ناپید ہونے کے جو ہمارے جیسے معاشرے امتھلوکم ہیں انسانیت تک بھی پھیل سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے عالمی نظریہ اور ترقیاتی نمونے تبدیل نہ کریں۔ انہوں نے فطرت اور ثقافت سے متاثر جدت اجتہاد کو فروغ دے کر پائیدار معیشت کی منتقلی کی حمایت کے لیے گرین انڈومنٹ فنڈ وقف کے تصور کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے آب و ہوا میں تبدیلی اور استحکام سے نمٹنے کے لیے 3 ڈومین کے ساتھ ایک نظریاتی ماڈل تجویز کیا: سبز سرگرمی جہاد، سبز جدت اجتہاد، گرین طرز زندگی زہد۔ انہوں نے اس کو گرین JIZ ماڈل کا نام دیا جو آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں اسلامی رد عمل کی نمائندگی کرتا ہے جو ڈی گروتھ کے تصور کو مجسم بناتا ہے۔ تنازعات اور ناقص حکمرانی مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پروفیسر الجوسی نے اشارہ کیا، انہوں نے ایک پائیدار خطے کا مطالبہ کیا جو انسانی اور ماحولیاتی انصاف پر قائم ہو، ایک پر امید ماہر
پروفیسر الجویسی نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے حوصلہ افزائی حاصل کی ہے کہ اگر یہ زندگی کا آخری دن ہے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا پودا ہے تو یقینی بنائیں کہ آپ اسے لگائیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13 کے اہداف۔ تمام ممالک میں آب و ہوا سے متعلقہ خطرات اور قدرتی آفات سے لچک اور حسب منشا صلاحیت کو تقویت پہنچانا۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے اقدامات کو قومی پالیسیوں، حکمت عملیوں اور منصوبہ بندی میں ضم کریں۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے تخفیف، موافقت، اثر میں کمی اور ابتدائی انتباہ پر تعلیم، شعور بیداری اور انسانی اور ادارہ جاتی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔ 2020 تک اقوام متحدہ کے مشترکہ طور پر $100 ارب ہر سال متحرک کرنے کے ایک مقصد کے لیے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق فریم ورک کنونشن کے لیے جو وابستہ ممالک کی جماعتوں کی طرف سے انجام دیے گئے عہد کو نافذ کیا جائے تاکہ معاون تخفیفی اقدامات اور عمل میں شفافیت کے تناظر میں ترقی پذیر ممالک کی ضرورت کو حل کیا جا سکے، اور گرین کلائمیٹ فنڈ کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کیپٹلائزیشن کے ذریعے مکمل طور پر چلائیں۔ کم سے کم ترقی یافتہ ممالک اور چھوٹے جزیروں والے ترقی پذیر ریاستوں میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مؤثر منصوبہ بندی اور انتظام کے لیے استعداد بڑھانے کے طریقہ کار کو فروغ دیں، بشمول خواتین، نوجوان اور پسماندہ طبقات پر توجہ مرکوز کریں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن آب و ہوا میں بدلاؤ کے عالمی رد عمل پر بات چیت کرنے کے لیے بین الاقوامی، بین السرکاری فورم ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔